بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کلام کے موضوع پر تصنیف کردہ کتاب المعتقد المنتقد جو حضرت تاج الفحول علامہ مولانا فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف کردہ ہے، اس کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالی کی صفات کے متعلق ہم پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، اس میں جو گزشتہ سبق ہمارا گزرا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے صفت ارادہ کے متعلق ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو گزشتہ ہمارا گزرا تھا وہ یہ تھا، کہاں گیا، وعن عمر بن عبید انه قال ما الزمني احد مثل ما الزمني مجوسي كان معي في السفينة فقلت له لما لا تسلم فقال لأن الله لم يرد اسلامي فقلت للمجوسي ان الله يريد اسلامك ولكن الشياطين لا يتركونك فقال المجوسي انا اكون مع الشريك الاغلب، ٹھیک ہے، یہ والی بات ہوئی تھی۔ فالمعاصی واقعات بارادته ومشیته تعالی لا بامره ورضاه ومحبته، جو گناہ ہوتے ہیں انسان کی طرف سے جو واقع ہوتے ہیں وہ اگرچہ ارادہ باری تعالی سے ہوتے ہیں، اس کی مشیت سے ہوتے ہیں، لیکن اس کے حکم، اس کی رضا اور اس کی محبت سے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس پر میں نے غالباً مثال دی تھی یا نہیں دی تھی، امام سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور دیگر علماء نے جو ہے وہ ایک بڑی خوبصورت مثال دی ہے ارادہ اور مشیت کے حوالے سے، کہ کوئی شخص اگر گناہ کرتا ہے تو آپ اس کے بارے میں علماء متکلمین اور اہل السنہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے سے اور اس کی مشیت سے گناہ کرتا ہے۔ تو یہ کیسی بات ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاصی کا بھی ارادہ فرماتا ہے بندے کے لیے؟ تو امام سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے حوالے سے ایک مثال بڑی عمدہ قسم کی بیان فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ مثال کے طور پر اگر کوئی بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ، اور اسے اپنی رعایا کے متعلق علم ہوتا ہے کہ میری رعایا میں یہ بندہ یہ کرنے والا ہے اور یہ بندہ یہ کرنے والا ہے، یہ شخص اچھے اعمال کرتا ہے، یہ شخص برے اعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بادشاہ کو تو اگرچہ اس کا علم ہوتا ہے لیکن لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا، لوگوں پر اس کی وہ خرابی، اس کی بدعمالیاں ظاہر نہیں ہوتی، تو بادشاہ جو ہے وہ اسے ڈھیل دے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے تم یہ کام کرو۔ اب وہ اگرچہ بادشاہ کے ارادے اور اس کی مشیت سے وہ کام وہ کرتا ہے، لیکن اس میں بادشاہ کا حکم، اس کی رضامندی اور اس کی محبت شامل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ شخص وہ عمل کر لیتا ہے تو سارے لوگوں کے سامنے اس بات کا اظہار ہو جاتا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ صحیح طور پر اعمال کرنے میں کامیاب نہ ہوا، پھر اس کے بعد بادشاہ اس کو جو ہے وہ سزا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کو علم ہے کہ میرا کون سا بندہ کیا کرے گا، ٹھیک ہے، اور یہ سعید ہے، یہ شقی ہے، نیک بخت ہے یا بدبخت ہے، لیکن اہل معاشر پر اور لوگوں پر اس کا اظہار نہیں ہے، لوگوں کے علم میں نہیں ہے کہ یہ شخص سعید ہوگا، شقی ہوگا، نیک بخت ہوگا، بدبخت ہوگا۔
تو اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس کے اعمال کا ارادہ تو فرماتا ہے، چونکہ اس کے ارادے کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن ان گناہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی محبت، اس کا امر، اس کا حکم شامل نہیں ہوتا، اور حکمت اور مصلحت یہ ہوتی ہے کہ وہ بندہ وہ کام کر لے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے بروز محشر جو ہے وہ یہ سزا پا رہا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد جو اگلی صفت کا ذکر ہونے والا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ علیم، اللہ تبارک و تعالی علیم ہے، علم والا ہے۔ تو ارشاد فرمائیں کہ وہ منہ، اور وہ چیزیں کہ جن کا اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں جاننا جو ہے ضروری ہے، ان میں سے یہ بھی ہے کہ وہ علیم ہے، علم والا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک منٹ ذرا صبر کیجیے گا۔ جی، کہ اللہ تبارک و تعالی علیم ہے، علم والا ہے۔ والعلم صفت ازلیت قائمۃ بذاتہ، اور جو علم ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی صفت ازلیہ اور قائمۃ بالذات صفت ہے۔ ٹھیک ہے، آگے اس کی مزید تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ تحیط بالشیء علی ما ہوا علیہ، علم اللہ تبارک و تعالی کی جو ہے وہ صفت ازلیہ قائمۃ بالذات ہے، اور یہ ایسی صفت ہے کہ جو تحیط بالشیء، جو شے کا احاطہ کرتی ہے، علی ما ہوا علیہ، اسی اعتبار سے، اسی حالت سے کہ جس پر وہ فی الواقع، فی الحقیقت موجود ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی جو صفت ہے، صفت علم، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ علم اپنے معلوم کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی کوئی بھی معلوم اس کے علم سے خارج نہیں ہے، اور وہ اس حیثیت سے علم نے اس کا احاطہ کیا ہوا ہے کہ جس کنڈیشن اور جس حالت میں وہ شیء معلوم ہے، ٹھیک ہے، یہی اس صفت ازلیہ کی خصوصیت ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم بشر اور حوادثات اور انسانوں کے علم کو دیکھیں تو ہمارا علم پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتی کما حق ہو۔ ٹھیک ہے، کیونکہ جس کو ہم علم سمجھتے ہیں وہ تو ایک سرسری کسی چیز کا علم ہے۔ مثال کے طور پر آپ کوئی موبائل دیکھتے ہیں تو آپ کا علم یہاں تک ہے نا کہ بھئی یہ موبائل ہے، اس کو فلاں کمپنی نے بنایا ہے، یہ اس کا نام ہے، یہ اس کی چیزیں ہیں، لیکن اس کے سافٹ ویئر، اس کے ہارڈ ویئر کے متعلق آپ کو کما حق ہو علم نہیں ہوتا۔ تو ہمارے علم نے تو اس کا احاطہ نہیں کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے علی ما ہوا علیہ، کہ فی الواقع، فی الحقیقت وہ چیز اسی طرح ہے۔ کیا ہمیں اس چیز کا علم ہے؟ اگر ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے کہ فی الواقع بھی یہ چیز اسی طرح ہے، ہمیں کسی اور چیز کا اس کے بارے میں علم ہے، یا ہم کسی کو کچھ اور سمجھ رہے ہیں، تو پھر یہ تو علم نہ ہوا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت ہے، صفت ازلیہ، وہ کیا ہے علم کی، کہ وہ اس کے علم نے اشیاء کا احاطہ بھی کیا ہوا ہے، اور اس اعتبار سے احاطہ کیا ہوا ہے، اس اعتبار سے یہ چیزیں اس کے علم میں ہیں کہ جس حیثیت اور جس حالت میں وہ موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال اللہ تعالی وَأَنَّ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے بطور علم کے ہر شے کا احاطہ کیا ہوا ہے، یعنی اس کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔
ٹھیک ہے، یہاں تک یہ بات ہوئی، اور اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مصنف ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ الْمُوجِدُ لِجَمِيعِ الْكَائِنَاتِ، اور فرماتے ہیں، اب ذرا دلیل سمجھیے گا، عقلی طور پر بھی اس چیز کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اور جب یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام کائنات کا بنانے والا ہے، موجد ہے، ایجاد کرنے والا ہے، والصانع لہا بالقصد والاختیاری، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس پوری کائنات کا صانع ہے، بنانے والا ہے، قصد و اختیار کے ساتھ، یعنی اس نے بنانے کا ارادہ فرمایا اور بنایا، اسے اختیار ہے، اس نے بنایا، ٹھیک ہے، قدرت کے ساتھ۔ یہ پچھلی ساری صفات کو بیان کر رہے ہیں، تو فرماتے ہیں جب یہ بات ثابت ہے کہ وہ اس کائنات کا بنانے والا ہے اور قصد و ارادے کے ساتھ بنانے والا ہے، تو فرماتے ہیں استحال عدم علمہ بشیء منہا، جس چیز کو اس نے بنایا ہے اس کا علم اسے نہ ہو، ٹھیک ہے، جس چیز کو اپنے قصد، اختیار، قدرت کے ساتھ اس نے ایجاد بخشا ہے، اس کا علم اسے نہ ہو، یہ محال ہے، یہ ناممکن ہے کہ اس کا علم اسے نہ ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ صانع اور موجد کے لیے ضروری ہے کہ اس کو شیء مصنوع اور شیء موجد کا علم ہو، اور علم کیا ہو؟ علی ما ہوا علیہ، اس کا حقیقی علم ہو، اور اس کا علم اس شیء مصنوعہ اور شیء موجد کو گھیرے ہوئے ہو، تبھی تو وہ صانع ہوگا۔ یعنی گویا صانع کے لیے لوازمات میں سے اور موجد کے لوازمات میں سے مصنوع اور موجد کے علم کا ہونا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ وفی شرح البحری، اور شرح البحر کے اندر یہ بات مذکور ہے، لأنه لو لم يتصف به لاتصف بضده، کیونکہ اگر اللہ تبارک و تعالی کو علم کے ساتھ متصف نہیں کیا جائے گا، یا اگر وہ علم کے ساتھ متصف نہیں ہے، تو پھر یہ بات لازم آئے گی کہ وہ اس علم کے ضد کے ساتھ متصف ہو، وہو الجہل، اور علم کا ضد کیا ہے؟ جہل، جہالت۔ تو یہاں پر عقلی دلیل دے رہے ہیں، ایک دلیل تو یہ دی کہ جو موجد ہوتا ہے اسے اپنے موجد کا علم ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی علم کے ساتھ متصف نہیں ہے تو اس کی ضد کے ساتھ متصف ہوگا، تو علم کی ضد جو ہے وہ جہالت ہے، وذالک محال، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کے حق میں محال ہے، کیوں؟ لأنہ نقص، کیونکہ جہل جو ہے نقص ہے، عیب ہے، وتعالی اللہ عن ذالک علوا کبیرا، اور اللہ تبارک و تعالی اس سے بلند ہے، کہ ٹھیک ہے کہ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کوئی نقص ہو، وہ اس سے پاک ہے، وہ اس سے منزہ ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی شخص معاذ اللہ اس کے علم کا انکار کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اس کے جہل کا اس بات کر رہا ہے، اور یہ نقص ہے، محال ہے اس کے حق میں، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں وَهَذَا آخِرُ الصِّفَاتِ الذَّاتِيَّةِ السَّبْعَةِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا، یہ آخری وہ صفت ہے صفات ذاتیہ میں سے جو ہم نے 7 صفات ذاتیہ بیان کی تھی، ٹھیک ہے، ان میں سے، یعنی یہ جو آخری 7 ہم نے بیان کی تھی ان میں سے یہ آخری صفت ہے، المتفق علیہا، کہ جن پر تمام علماء متکلمین کا اتفاق ہے کہ یہ صفات جو ہیں یہ صفات ذاتیہ میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَتُسَمَّى بِصِفَاتِ الْمَعَانِی، انہی کو صفات معانی بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ ذَاتِيَّةً مَعْنَوِيَّةً، اور انہیں صفات ذاتیہ معنویہ بھی کہا جاتا ہے، لِكَوْنِهَا مَعَانٍ قَائِمَةً بِالذَّاتِ لَا تَنْفَكُّ عَنْهَا، اس وجہ سے انہیں صفات ذاتیہ معنویہ کہا جاتا ہے، لِكَوْنِهَا مَعَانٍ، کیونکہ یہ ایسے معانی ہیں جو کہ قَائِمَةً بِالذَّاتِ، ذات کے ساتھ قائم ہے، لَا تَنْفَكُّ عَنْهَا، اور یہ ذات سے جو ہے وہ جدا نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جناب۔ تو یہ صفت علم کو بیان کیا۔ اب اس کے بعد جو بحث آ رہی ہے وہ یہ والی بحث ہے کہ اثبات الصفات لہ تعالی مذہب جمیع اہل السنہ، کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے جو صفات کا اثبات ہے وہ جمیع اہل السنہ کا مذہب ہے، کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے صفات کو ثابت مانتے ہیں۔
اب ارشاد فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ إِثْبَاتَ الصِّفَاتِ لَهُ تَعَالَى مَذْهَبُ جَمِيعِ أَهْلِ السُّنَّةِ، یہ بات جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صفات کو ثابت کرنا یہ جمیع اہل السنہ کا مذہب ہے، تمام اہل السنہ کا یہی مذہب ہے کہ اس کے لیے جو ہے وہ صفات ثابت ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، وقال جمہور الباطنیۃ بانکارها کلھا، اور ایک فرقہ ہے باطنیہ، یہ جو باطنیہ فرقہ ہے یہ جو ہے وہ سارے کے سارے صفات کا انکار کرتے ہیں۔ یہ جو فرقہ باطنیہ ہے یہ تمام کی تمام صفات کے منکر ہیں، یہ ان کا انکار کرتے ہیں۔ حتی قالو، یہاں تک کہ انہوں نے یہ کہا کہ کل ما یجوز اطلاقہ علی الخلائق لا یجوز اطلاقہ علیہ تعالی۔ اب ان کی دلیل یہ ہے باطنیہ فرقے کی کہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہر وہ چیز جس کا اطلاق مخلوق پر کیا جا سکتا ہے اس کا اطلاق خالق پر نہیں کیا جا سکتا، یہ محال ہے، ناممکن ہے۔ تو جس طرح کسی انسان کو سمیع کہا جا سکتا ہے، سننے والا، بصیر دیکھنے والا، متکلم کلام کرنے والا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمیع، بصیر، متکلم نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ بھئی آپ نے اس کا اطلاق خالق پر، مخلوق پر کر دیا تو خالق پر کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے۔ تو کل ما یجوز اطلاقہ علی الخلائق لا یجوز اطلاقہ علیہ تعالی۔ اچھا، انسان کے اندر بھی قدرت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے کوئی کام کرنے کی، تو انسان کو آپ کہیں گے کہ بھئی یہ قادر ہے اس کام کے کرنے پر، تو باطنیہ کہتے ہیں جب آپ نے انسان کو قادر کہہ دیا تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قادر کا لفظ استعمال نہیں کیا جائے گا۔ وہ سارے کے سارے صفات کے اس بات کا انکار کرتے ہیں۔ وَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ إِلَىٰ أَنَّهُ لَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ مِنَ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ إِلَّا مَا طَرِيقُهُ السَّلْبُ دُونَ الْإِيجَابِ۔ اچھا، انہی میں سے اب یہ بہت انٹرسٹنگ جملہ ہے اور بہت خوبصورت جو ہے یہاں پر گفتگو چل رہی ہے۔ انہی میں سے بعض نے یہ کہا، ان گروہوں میں سے ایک گروہ نے یہ کہا کہ لا یطلق علیہ من الاسماء والصفات، کہ اللہ تبارک و تعالی پر ہم جو ہے وہ اطلاق نہیں کریں گے اسماء اور صفات کا، الا ما طریقہ السلب دون الایجاب، مگر اس طریقے سے کہ جن کا طریقہ جو ہے وہ سلب کا ہو، ٹھیک ہے، طریق سلب پر ہم اطلاق کریں گے، ایجاب کے طور پر اطلاق نہیں کریں گے۔ اب کیسے؟ کہا کہ فقالو، تو وہ کہتے ہیں کہ لا نقول انہ موجود، وہ کہتے ہیں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی موجود ہے۔ اب یہ باطنیوں کا ہی ایک گروہ ہے۔ ایک تو باطنی یہ ہیں کہ جو مطلقاً جو ہے وہ انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک یہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے صفات کو مانیں گے، لیکن صفات کو کس طرح سے مانیں گے کہ طریق سلب سے اس کا اطلاق کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ پر، ایجاب کے طور پر نہیں کریں گے۔ اچھا، یہ فرقہ باطنیہ جو ہے یہ ایک پرانا فرقہ ہے، اور یہ آپ کو جو ہے وہ جو رومی سلطنت تھی فارس کی طرف، ایران کی طرف، رومی نہیں، سوری، سلجوقی سلطنت، ٹھیک ہے، ایک سلاجقہ روم ہیں اور ایک سلاجقہ فارس ہیں۔ تو سلاجقہ روم سے مراد یہ ہے کہ جو یہ جو ترکی کی طرف اور اس پٹی پر جو یہ سلجوقی حکمران ہوا کرتے تھے یہ سلاجقہ روم کہلاتے تھے، اور ایک سلاجقہ فارس ہیں جو کہ ایران کی طرف حکومت کیا کرتے تھے مسلمانوں۔ ان کے زمانے میں ایک فرقہ نمودار ہوا تھا جس کو فرقہ باطنیہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت زیادہ جو ہے وہ اپنے آپ کو صوفی ظاہر کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن مسلمانوں کے شدید مخالف تھے، اور بہت سارے عقائد میں مسلمانوں کی جو متفق علیہ عقائد ہیں ان کے منکر نظر آئے، اور یہ جو ہے وہ شیعیت کے ساتھ بھی جو ہے وہ ملتا جلتا ایک فرقہ ہے، روافظ کے ساتھ بھی ملتا جلتا ایک فرقہ ہے۔ تو ان میں سے جو ہے وہ اکثر کا تو یہی موقف تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہم صفات کا اطلاق ہی نہیں کریں گے، کیونکہ ہر وہ چیز جس کا اطلاق بندوں پر کیا جاتا ہے وہ اللہ پر نہیں کیا جا سکتا۔
اور انہی میں سے ایک گروہ یہ بھی تھا کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اسماء و صفات کا استعمال اور اطلاق جو ہے وہ ہم بطریق سلب کریں گے، نہ کہ بطریق ایجاب کے۔ فقالوا، لہٰذا انہوں نے کہا کہ لا نقول انہ موجود، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ موجود ہے، بل نقول انہ لیس بمعدوم، بلکہ ہم تو یہ کہیں گے کہ وہ معدوم نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیے انہ لیس بمعدوم، ان کے اندر بھی وجود کا اثبات تو ہے، لیکن وہ کہتے ہیں یہ بطریق سلب ہے کہ لیس بمعدوم ہے، تو بطریق ایجاب ہم اس کے لیے صفات کا اطلاق نہیں کریں گے بلکہ بطریق سلب کریں گے۔ یہ باطنیوں میں سے ہی ایک فرقہ ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں وَلَا نَقُولُ إِنَّهُ حَيٌّ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ حی ہے، علیم ہے، قدیر ہے، وَلَكِنْ نَقُولُ، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ لیست بمیت، حی کا معنی میت، یعنی ہر صفت کی ضد کو لے کر اس کے ساتھ حرف سلب لگا دیا، لیست بمیت ولا جاہل ولا عاجز، ٹھیک ہے، یہ ان کا موقف تھا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَجَوَّزَتِ الْكَرَّامِيَّةُ حدوث الصفات و زوالها، اور جو کرامیہ تھے انہوں نے صفات کے حادث ہونے کو جائز قرار دیا اور صفات کے زائل ہونے کو بھی قرار دیا، کہ اس کی صفات، رب تبارک و تعالیٰ کی صفات اس کی ذات سے زائل بھی ہو سکتی ہیں۔ وشبہت المشبہۃ، اور اسی طرح ایک فرقہ ہے مشبہہ، انہوں نے کیا کیا کہ وشبہت المشبہۃ منہم صفاتہ تعالی بصفات الخلق، انہوں نے کیا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو مخلوق کی صفات کے ساتھ مشابہت دے دی، ٹھیک ہے۔ وَأَنْكَرَتِ الْمُعْتَزَلَةُ أَن تَكُونَ صِفَاتُهُ تَعَالَى مَعَانٍ وَرَاءَ الذَّاتِ، اور معتزلہ نے جو ہے اس بات کا انکار ہی کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے کوئی معانی بھی ہیں ذات کے علاوہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ بہت اہم جملہ ہے، اس کو سمجھیے گا، یہ جو معتزلہ کے حوالے سے اکثر گفتگو ہوتی ہے، تو اب معتزلہ نے یہاں پر یہ بات کہی کہ ان تکون صفاتہ تعالی معان وراء الذات، کیونکہ اہل السنہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ الگ معانی رکھتی ہیں ذات کے علاوہ، لیکن جو معتزلہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ جو اس کی صفات ہیں وہی اس کی ذات ہے، یعنی ذات کے الگ الگ نام ہیں، ذات کے الگ الگ نام ہیں۔ اگر علم کی حیثیت سے دیکھا جائے تو اسی ذات کا نام عالم ہے، علیم ہے، قدرت کی حیثیت سے دیکھا جائے تو اسی ذات کا نام جو ہے وہ قدیر ہے۔ تو یہ قدیر ہونا، عالم ہونا، یہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ ذات ایک ہی ہے، لیکن ہم صفات کو الگ سے مانتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بات یہ ہے کہ ذات وہی ہے، نام ہے اس کے، گویا کہ وہ بھی صفات کا انکار ہی کر رہے ہیں معتزلہ، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ہیں صفات کے الگ سے معانی، جن کو ہم نے کہا تھا کہ قائمۃ بالذات ہے، وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں معتزلہ۔ ودعت، اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہ عالم بلا علم، کیونکہ علم ایک الگ معنی ہے نا، تو اب معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی عالم تو ہے لیکن بغیر علم کے، یعنی بغیر صفت علم کے، قادر بلا قدرت، قادر ہے بغیر صفت قدرت کے، وہاں کذا فی سائر الصفاتی، ایک طویل حاشیہ یہاں پہ آتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر یہ آئے گا وہاں کذا فی سائر الصفاتی الا الکلام والارادہ، اور اسی طرح تمام صفات میں ہے سوائے کلام اور ارادے کے، ٹھیک ہے۔ تو کلام اور ارادے کے بارے میں معتزلہ کا موقف پیچھے گزرا کہ کلام کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں اور ارادے کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ فَاعْتَبَرُوهُمَا مَعْنَيَيْنِ وَرَاءَ الذَّاتِ، تو معتزلہ صرف ان دو صفات یعنی کلام اور جو وہ ہے ارادہ ہے، اس کو یہ ذات کے علاوہ دو معانی شمار کرتے ہیں، اس کے علاوہ جتنی صفات ہیں ان کو یہ ذات کے علاوہ معانی شمار نہیں کرتے۔ محدثین غیر قائمین بذاتہ، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ صفت کلام اور صفت ارادہ یہ دو محدث صفات ہیں، حادث ہیں، یہ غیر قائمین بذاتہ، اور یہ قدیم ہونے کا تو ان کا مطلقاً یہ انکار کرتے ہیں کہ صفات تو قدیم ہے ہی نہیں نا معتزلہ، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دو صفات اگرچہ یہ وراء ذات الگ معانی ہیں لیکن یہ بھی محدث ہیں یعنی حادث ہیں، اور یہ بھی ذات کے ساتھ قائم نہیں ہے۔
مصنف فرماتے ہیں والکل باطل، یہ ساری کی ساری باتیں باطل ہیں، لقیام الدلیل النقلی والعقلی علی خلافی، کیونکہ ان ساری باتوں کے برخلاف دلیل عقلی بھی قائم ہے اور دلیل نقلی بھی قائم ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب یہاں تک یہ صفات ذاتیہ کی بحث ہوئی، اس کے بعد جو ہے وہ صفات افعال کی بحث ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں سے 13ویں نمبر پر انہوں نے شروع کیا اور فرمایا کہ اللہ متصف بصفات الافعال ومنہ انہ متصف بصفات الافعال، اور انہی میں سے جن کا جاننا ضروری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق، ان میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صفات افعال کے ساتھ متصف ہے، ای صفات تدل علی تاثیر، یہ میں نے پہلے بھی بات آپ کو بتائی تھی کہ فعل کا مطلب یہاں پر فعل نحوی نہیں ہے کہ جو اپنے معنی میں جو ہے وہ قائم ہو، کسی اور کا محتاج نہ ہو اپنے معنی کو ظاہر کرنے میں، اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جائے، یہ معنی نہیں ہے، بلکہ فرمائیں کہ وہ صفات افعال کے ساتھ متصف ہے، یعنی ایسی صفات جو تاثیر پر دلالت کرتی ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں صفات افعال۔ علماء متکلمین فعل کا معنی جو کرتے ہیں وہ ہے اثر، تاثیر، تاثیر، وہ کہتے ہیں فعل کا مطلب ہے کلام کے اندر، علم کلام میں تاثیر۔ نحو الخالق الباری المصور، جیسے خالق ہے، باری ہے، مصور ہے، والرزاق والمحیی والممیتی، اور رزاق ہے، محیی ہے، ممیت ہے، زندہ کرنے والا ہے، مارنے والا ہے، یہ سارے کے سارے صفات افعال ہیں۔ ٹھیک ہے، کہ ان میں فعل کا معنی پایا جاتا ہے، اور فعل کا معنی کیسے یہاں پر پایا جاتا ہے کہ تاثیر پائی جاتی ہے، خالق ہے تو اس کا اثر کیسے ظاہر ہوا؟ مخلوق کے ذریعے، باری ہے، رزق دینے والا ہے، پالنے والا ہے، تو جس کو پالا اس کے اوپر اس کی صفت کا اظہار ہوا، مصور ہے، رزاق ہے، محیی ہے، ممیت ہے، یہ سارے صفات افعال ہے۔ والکل یجمعها اسم التکوین بمعنی اندراجها تحتہ۔ اب یہ بہت خوبصورت ایک جملہ آ رہا ہے، فرماتے ہیں یہ جتنی بھی صفات ہم نے بیان کی ہیں جو صفات افعال میں سے ہیں، ان سب کو جامع طور پر ایک نام جو ہے آتا ہے ان کے لیے، اسے کہا جاتا ہے صفت تکوین کا۔ یہ ہے، یہ یہاں لکھا ہوا ہے صفت تکوین، ٹھیک ہے، یہ صرف تکوین، ٹھیک ہے۔ اب تکوین کے اندر کیا کیا آتا ہے؟ تکوین کے اندر خالق بھی ہے، باری بھی ہے، مصور بھی ہے، رزاق بھی ہے، محیی بھی ہے، ممیت بھی ہے، یہ ساری کی ساری صفات تکوین کے اندر شمار ہوتی ہیں، بمعنی اندراجہا تحتہ، وہ اس طرح سے، اس معنی میں کہ یہ ساری صفات اس صفت کے تحت ہیں، یعنی صفت تکوین کے۔ وصدقہ علی کل منہا، اور ان میں سے ہر ایک صفت، یہ صفات افعال میں سے ہر ایک صفت صفت تکوین پر صادق آتی ہے۔ قال اللہ تعالی انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب اللہ تبارک و تعالی کسی شے کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جب کسی امر، یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے فرماتا ہے کہ کن ہو جا فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو یہاں پر کن فیکون بیان ہوا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی صفت تکوین ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ صفت تکوین، اس میں کون کون سی صفات آتی ہیں؟ خالق، باری، مصور، رزاق، محیی، ممیت، یہ ساری کی ساری آ جاتی ہیں۔ فرماتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ السُّنَّةِ فِي كَوْنِهِ تَعَالَى خَالِقًا وَرَزَّاقًا وَمُحْيٍ وَمُمِيتًا وَنَحْوِ ذَلِكَ فِي الْأَزَلِ۔ فرماتے ہیں اہل سنت میں اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق بھی ہے، رزاق بھی ہے، محیی بھی ہے، ممیت بھی ہے، ٹھیک ہے، اس بارے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ وَنَحْوِ ذَلِكَ فِي الْأَزَلِ، اور اس کے علاوہ دیگر بھی جو صفات ہیں، ازل سے اللہ تبارک و تعالیٰ خالق بھی ہے، رزاق بھی ہے، محیی بھی ہے، ممیت بھی ہے، ٹھیک ہے، اس میں اہل السنہ کا کوئی اختلاف نہیں ہے، بمقتضی ذاتہ عند الماتریدیہ۔ اور یہ کیسے ہے؟ خالق، رزاق، محیی، ممیت ازل سے ہے، ذات کے مقتضی ہونے کی وجہ سے، کہ اس کی ذات اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ خالق بھی ہو، رزاق بھی ہو، محیی بھی ہو، ممیت بھی ہو، ماتریدیہ کے نزدیک۔ وَبِمَعْنَى أَنَّهُ سَيَخْلُقُ، اب یہ جو ایک طالب علم نے بھی یہ سوال کیا تھا شاید، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات مخلوق سے پہلے ہیں،
مخلوق تو بعد میں آئی، تو جب مخلوق پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، اس نے ان کو پیدا ہی نہیں کیا تھا، تو خالق تھا یا نہیں تھا؟ تو ہم نے کہا کہ بات یہ ہے کہ وہ اس وقت بھی خالق تھا، اور اسے اس وقت خالق اس حیثیت سے ہم نے کہا کہ اس کی ذات تقاضا کرتی ہے خالق ہونے کا۔ جو ذات واجب الوجود ہو، صفات کمالیہ کی جامع ہو، تو اس کی ذات اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ جو ہے وہ ازل سے ہی خالق بھی ہو، رزاق بھی ہو، محیی بھی ہو، ممیت بھی ہو، ٹھیک ہے۔ اور اشاعرہ نے اس مسئلے کو تھوڑا سا آسان کر دیا۔ اشاعرہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ ازل سے خالق تھا، کس معنی میں؟ کہ انہو سیخلق، کہ وہ ان قریب جو ہے وہ پیدا کرے گا، اس لیے وہ پہلے سے ہی خالق ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں ما یعول کا اعتبار کرتے ہوئے کہ ایک شخص نے ابھی تک وہ کام کیا نہیں ہے، لیکن پہلے ہی آپ اس کو وہ کریڈٹ دے دو، تو ما یعول کا اعتبار کرتے ہوئے، تو یہ جو ہے وہ یہ میں نے مثال کے طور پر آپ کو سمجھایا ہے، یہاں پر یہ جو جملہ میں نے استعمال کیا ہے۔ تو شاعرہ کہتے ہیں کہ وہ اس معنی میں خالق ہے، رزاق ہے، محیی ہے، ممیت ہے ازل میں، کہ انہو سیخلق، کہ ان قریب وہ پیدا کرے گا، ان قریب وہ رزق دے گا، ان قریب وہ زندہ کرے گا، ان قریب وہ مارے گا۔ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي التَّرْزِيقِ۔ اب یہ جو صفات ہیں خالق، رزاق، محیی، ممیت، ان کے بارے میں تو جو ہے وہ یہ ہم نے بیان کر دیا کہ اس میں اتفاق ہے سب کا۔ رہی بات ترزیق، تخلیق، احیاء، اماتت وغیرہ کے بارے میں، اب ذرا غور کیجئے گا کہ وہاں پر فرمائیں کہ وہ خالق ہے، رزاق ہے، محیی ہے، ممیت ہے، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جو ماتوریدی اور اشاعرہ کا اختلاف ہے وہ بھی ہم نے بتا دیا۔ اب ترزیق میں اختلاف ہے، تخلیق میں اختلاف ہے، احیاء اور اماتت میں اختلاف ہے، وَنَحْوِهَا الْمُعَبَّرِ عَنْهَا بِالتَّکْوِین، اور اسی طرح کی جو صفات ہیں جن کو صفت تکوین کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، اس میں اختلاف ہے۔ رازق رزاق ہونے میں، محیی ممیت ہونے میں اختلاف نہیں ہے، ترزیق تخلیق میں اختلاف ہے۔ یہ مصادر کو غور سے دیکھیے گا۔ تو ماتوریدیہ کیا کہتے ہیں، چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی، آسان باتیں ہیں۔ ماتوریدیہ کہتے ہیں کہ فعند الماتوریدیۃ کالاول قدیمۃ وعند الاشعریۃ حادثۃ لکونها عندهم عبارۃ عن تعلقات القدرت، ٹھیک ہے۔ چلیں اس عبارت کو فی الحال یہیں رکھنے دیتے ہیں، یہاں پر یہ جو اشاعرہ و ماتوریدیہ کا کلام ہے یہ تھوڑا سا تفصیل طلب ہے، انشاءاللہ الکریم اس کو پھر کل ہم دیکھ لیں گے، کل کے سبق میں۔ آج یہیں تک اس کو رکھ لیتے ہیں، باقی جو ہے انشاءاللہ الکریم کل دیکھیں گے۔ امید ہے کہ سبق تو سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کے، اگر کوئی سوال ہے تو ارشاد فرمائیں۔ جی کوئی سوال ہے؟ کوئی سوال ہے کسی کا؟ کسی کا کوئی سوال نہیں ہے؟